بابا، ہم یہاں پشاور میں پھپھو کے بیٹے کی شادی اٹینڈ کرنے آئے ہیں اور آپ مجھے ہی ان کی دلہن بننے کو کہہ رہے ہیں۔ میں کیسے کر لوں ان سے شادی؟ بیٹا، سخت حالات ایسے ہیں کہ ہمیں یہ قدم اٹھانا ہی پڑے گا۔ اپنے بابا پر بھروسہ کریں، آپ کے بابا آپ کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دیں گے۔ نعمان صاحب جو خود پریشان تھے بیٹی کو سمجھانے لگے۔ بابا، وہ آپ ہی سے پورے 10 سال بڑے ہیں، آپ کیسے آپ ہی کو؟ منہا نے ماتھے پر بل ڈالے کہا۔ منہا، آپ ابھی اتنی بڑی نہیں ہوئی کہ اپنے باپ سے یہ سوال کریں، اور اس معاملے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، لہٰذا آپ چپ رہیں۔ نعمان صاحب نے اپنی چھوٹی بیٹی کو گھوری ڈالتے ٹوک دیا۔ باپ کے سامنے ویسے ہی ان تینوں بہن بھائیوں کی جان جاتی تھی۔ دلکش بڑی تھی، اسی لیے بابا کے ساتھ اپنا ہر سکھ دکھ ہر بات شیئر کر لیتی تھی، اور اس وقت جو وہ اسے کرنے کو کہہ رہے تھے وہ بالکل نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس شادی کا مطلب کسی خان کو اپنی زندگی کا مالک بنا لینا، اور پھر جو کچھ اس کے دوستوں نے خان لوگوں کی خصوصیات بیان کی ہوئی تھی اس کو سوچ کر تو وہ جھرجھری لیتی رہ گئی تھی۔ پردہ کروانا، کسی سے بات نہیں کرنی، بنا اجازت گھر سے نہیں نکل سکتے، اور وہ ٹھہری پنجاب کی مشہور کمپنی میں جاب کرنے والی خود اعتماد لڑکی کیسے کسی کو اچانک ہی اپنے اوپر تسلط جمانے دے سکتی تھی؟ بیٹا، ابھی نکاح کر لیں، رخصتی بعد میں کریں گے، جب آپ چاہیں گی۔ نعمان صاحب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے بہت دھیمے لہجے میں بولے۔ بابا، کوئی دوسرا آپشن نہیں؟ وہ روندھے لہجے میں بولی۔ وہ اپنے باپ کو اس وقت بہت مجبور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ہوتا تو بیٹا آپ کو کبھی نہ کہتا، آپ کی مما مجھ سے خفا ہو گئی ہیں، لیکن میں اپنی ماں جیسی بہن کو کیسے انکار کر دوں جنہوں نے بچپن میں مجھے بچوں کی طرح پالا۔ کیا پتا تھا جس شادی کو اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں وہاں مجھے اپنی بیٹی کو دلہن بنا کر نکاح کرنا پڑے گا۔ نعمان صاحب بھی دکھی تھے۔ بابا، آپ اداس نہ ہوں، آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ہوگا، میں تیار ہوں نکاح کے لیے۔ وہ باپ کا سر جھکا نہیں دیکھ سکی اور نکاح کے لیے تیار ہو گئی۔ دلکش نعمان بنت محمد نعمان، آپ کا نکاح۔ زندگی میں پہلی بار اپنے ہوش و حواس میں وہ سب ٹرین کا سفر کر رہے تھے اور انتہائی زیادہ پرجوش تھے۔ ان کے لیے یہ سفر کتنا یادگار بننے والا تھا وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے۔ آپ ہی یہاں سب کیسے چل پھر رہے ہیں جیسے ٹرین نہ ہو گھر ہو؟ ایک جگہ سکون سے بیٹھتے کیوں نہیں؟ منہا نے دلکش سے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ ٹرین میں لوگ ایسے ہی سفر کرتے ہیں، ہر اسٹیشن پر کوئی ٹرین پہ سوار ہوتا ہے اور ہر اسٹیشن پر کوئی نہ کوئی ٹرین سے اتر جاتا ہے۔ وہ دلکش سے مسکرائے۔ کتنی افراتفری مچی ہوئی ہے، منہا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بہت شوق تھا نا ٹرین کا سفر کرنے کا، اب بھگتو۔ وہ ونڈو سے باہر دیکھتی مسکرا رہی تھی۔ دلکش ہر حال میں خوش رہنے والی لڑکی تھی، جبکہ منہا کو ہر بات میں کچھ نہ کچھ غلط ہی لگتا تھا۔ یار کچھ کھانے کو ہے؟ 15 سالہ معید نے سیٹ کے اوپر کی برتھ سے سر نکال کر بہنوں سے پوچھا۔ یہ گرم دال لے لو، گرم دال۔ ابھی معید کی بات منہ میں تھی کہ دال بیچنے والا ٹرین میں داخل ہوا۔ ان دونوں بہنوں نے سوالیہ نظروں سے معید کی جانب دیکھتے دال والے کی طرف اشارہ کیا۔ رہنے دو، میں بھوکا ہی ٹھیک ہوں، وہ جھنجھلا کر کہتا واپس لیٹ گیا، جبکہ وہ دونوں بہنیں کھل کھلا کر ہنسی۔ یہ تھی نعمان خان کی چھوٹی سی فیملی۔ نعمان خان کی 3 اولادیں تھیں۔ 22 سالہ بڑی بیٹی دلکش جو ایم اے اکنامکس کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرتی تھی اور بہت اچھے عہدے پر فائز تھی۔ 20 سالہ منہا بھی اپنی پڑھائی کنٹینیو رکھے ہوئے تھی اور وہ 4th ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ معید نے حال ہی میں میٹرک کے پیپرز دیے تھے۔ نعمان خان ایک سرکاری اسکول ٹیچر تھے اور ان کی بیوی فریدہ بیگم ایک ہاؤس وائف تھی، اور وہ اپنی چھوٹی سی فیملی کے ساتھ انتہائی خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے۔ ان کا آبائی شہر پشاور صوبہ خیبر پختونخوا میں تھا، جو بہت ہی خوبصورت شہر تھا، لیکن قسمت نے ایسا کھیل کھیلا تھا کہ نعمان خان اپنا آبائی شہر چھوڑ کر پنجاب آ بسے تھے۔ اسلام آباد شہر میں انہوں نے اپنی محنت سے گھر بنایا اور اس چھوٹے سے گھر کو بہت پیار سے سجایا۔ اولاد بھی اللہ نے ان کو بہت چن کے دی تھی، سبھی ان کے فرما بردار اور لاڈلے بچے تھے۔ ان کا پشاور جانا بہت ہی کم تھا، رشتہ داروں میں سے کسی کی شادی یا ڈیتھ ہو جاتی تو نعمان صاحب اکیلے ہی وہاں ہو آتے، جبکہ ان کی اولاد کو اپنا پنجاب زیادہ پسند تھا، اور یہ قدرتی بات تھی کہ انسان جہاں پلتا بڑھتا ہے اسی جگہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ سب باتوں کی ایک بات دلکش ان سب سے مختلف تھی۔ اس کی پیدائش پشاور ہی کی تھی اور اسے پشاور سے بے انتہا محبت تھی۔ وہ اس کا آبائی شہر تھا، بھلے اس کا کم آنا جانا تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر۔ چھوٹے ہوتے پھر بھی نعمان صاحب انہیں ددیال سے ملوانے لے جایا کرتے تھے، لیکن جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا
تب سے ان کا پشاور آنا جانا ختم ہی ہو گیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ وہ سب مل کر پشاور جا رہے تھے، کیونکہ ان کی بہن کی بیٹی کی شادی تھی جنہوں نے نعمان صاحب کو ماں بن کر پالا تھا، اور اپنی بہن سے وہ ماں جیسی محبت ہی کیا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں، سیدہ بیگم بھی اپنے بھائی پر جان چھڑکتی تھی اور ان کی اولاد پر تو ان سے بھی زیادہ پیار نچھاور کرتی تھی۔ محیط نے سارا راستہ تقریباً سو کر ہی گزارا۔ اسے تو ویسے ہی سفر سے چڑ ہوتی تھی، اوپر سے ٹرین کا سفر اسے سخت کوفت میں مبتلا کر رہا تھا۔ ویسے آپ ہی اور کتنی دیر لگے گی پشاور آنے میں؟ اب تو ٹانگیں بھی شل ہو گئی ہیں یار۔ منہا نے اپنی ٹانگوں کو سیدھا کرتے انگڑائی لیتے کہا، شش، سیدھی ہو کر بیٹھو، یہ گھر نہیں ہے، اتنا منہ کھول کر انگڑائی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ دلکش نے اسے ڈپٹ دیا، جبکہ اس کا دھیان سب کی طرف تھا۔ کون کیا کر رہا ہے؟ اچھا بتاؤ نا، اور کتنی دیر لگے گی؟ اس منحوس چھک چھک سے تو جان چھوٹے گی۔ وہ برا سا منہ بناتے پوچھنے لگی، شاید آدھا گھنٹہ۔ اور واقعی آدھے گھنٹے بعد وہ سب پشاور ریلوے اسٹیشن پر اتر رہے تھے۔ گاڑی کروا کر وہ اپنے مطلوبہ ایڈریس تک پہنچے تو گھر کی ڈور بیل ہاتھ پر رکھتے ہی محیط بھول گیا کہ ہاتھ اٹھانا بھی ہوتا ہے۔ دروازہ کھلا، 13 سالہ لڑکی سامنے کھڑی تھی۔ ایک پل کو محیط کچھ بولتے بولتے چپ ہو گیا، لیکن پھر کانفیڈنس بحال کرتے ہوئے اسے مسکرا کر دیکھا۔ ارباز خان کا گھر یہی ہے؟ محیط کی بات پر پیچھے کھڑی اس کی فیملی کا جی چاہا اسے 100 توپوں کی سلامی دے۔ محیط بیٹا، میری یادداشت اتنی کمزور نہیں ہے کہ میں غلط ایڈریس پر لے آیا ہوں تم لوگوں کو۔ یہ ارباز خان کا ہی گھر ہے بیٹا۔ ارے ماموں جان، بخیر راغلے۔ وہ لڑکی جو شکل و صورت سے بالکل پٹھانی لگ رہی تھی، اپنے پٹھانی انس میں بولتی وہ بہت خوبصورت اور پٹھانوں والے روپ میں غضب ٹھا رہی تھی۔ اندر جاتے ہی سب کو سلام کرتے دلکش اور منہا وہیں ڈھیر ہو گئی۔ پپو نے ان کو چٹا چٹ چوما تھا۔ وہ بہت محبت سے ان سب سے ملی تھی اور ان کے لیے کھانے پینے کا بندوبست کروایا۔ ارے بچے لوگ، تم سب تھک گیا ہوگا، جاؤ منہ ہاتھ دھو لو، ہم تم سب کے لیے کھانا لگواتا ہے۔ پپو نے ان سب کی تھکن زدہ چہروں کو دیکھتے محبت سے کہا تو منہا اور دلکش شکر ادا کرتی ملازمہ کے پیچھے اندر بڑھ گئیں۔ پورا گھر ایک گھر نہیں، بہت بڑی حویلی تھا۔ اس کے در و دیوار اور جدید طرز کے فرنیچر اور زیب و آرائش یہاں رہنے والوں کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ انہیں ایک بہت بڑا روم دیا گیا تھا۔ اس میں ہم رہیں گے؟ منہا نے اتنا بڑا روم دیکھتے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، جی بی بی جی، تم پنجاب سے آیا ہے؟ بہت پیار اور سندر ہے۔ ہمارا ماں بھی پنجاب سے تھا۔ وہ ملازمہ ان کو خوش دلی سے بتاتے ان کی تعریف بھی کر رہی تھی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ دلکش نے بہت پیار سے پوچھا۔ جی مرجینہ، وہ شرما کر بولی۔ مرجینہ؟ یہ کیسا نام ہے بھلا؟ منہا نے ناک پھلا کر کہا، ارے ہمارا نام ہماری اماں نے رکھا ہے، ان کو یہ نام بہت پسند تھا، مرجینہ۔ مرجینہ نے اب کی بار انہیں اپنی طرف سے اہم معلومات دی۔ اچھا مرجینہ، اب تم جاؤ، ہم فریش ہو کر آتے ہیں۔ دلکش کے بولنے پر مرجینہ سر اسبات میں ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ آپی، یہ کتنی بڑی حویلی ہے۔ اس سے پہلے چھوٹے ہوتے جب ہم یہاں آئے تھے تب اتنا اندازہ نہیں تھا، اب جب بڑے ہوئے ہیں تو آج ہی آئے ہیں۔ یہ بھی اب پھپھو اپنے بیٹے کی شادی کر رہی ہیں تو ہماری یاد بھی آ گئی انہیں، ورنہ بابا جان تو ہمیں کبھی یہاں لے کر ہی نہیں آتے۔ منہا نے بستر پر بیٹھتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ ہاں پھپھو کو دیکھو، ملی بھی تو کتنی محبت سے ہے۔ یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ اب زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے سب کی، کوئی کسی سے ملتا بھی نہیں ہے۔ اب پنجاب سے خیبر پختونخوا روز روز آنا آسان بھی تو نہیں ہے۔ خیر اٹھو، جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر باہر چلتے ہیں، شادی والا گھر ہے۔ پھپھو سے کہتے ہیں کچھ کام وغیرہ ہو تو ہمیں بھی بتائیں۔ ارے ان کے گھر میں اتنے نوکر ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کوئی کام کرنے کی؟ ویسے بھی آپس کی بات ہے، پھپھو جس کو بھی اپنی بہو بنا کر لائیں گی وہ تو عیش کرے گی، عیش۔ منہا نے حسرت سے کہا، یہ تو وقت طے کرے گا کہ کیا کرے گی اور کیا نہیں، کیونکہ یہ جو خان ہوتے ہیں نا، یہ بہت ٹاکسک قسم کے ہوتے ہیں۔ ان کی بیویوں کو غیر مرد کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہوتی، 7 پردوں میں چھپا کر رکھتے ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے جو آئے گی اس کے لیے یہ بڑی حویلی ایک زندان ہوگی اور وہ یہاں قیدی بن کر رہ جائے گی۔ دلکش نے افسوس سے کہا اور اٹھتے ہوئے باتھ روم کا رخ کر گئی، جبکہ منہا اس کی باتوں کو سوچتی سوچتی سر نفی میں ہلاتی رہ گئی۔ سردار زرغام خان ابھی ابھی اپنی پنچایت سے واپس آیا تھا۔ وہ اپنے علاقے کا سردار تھا، سبھی اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ 32 سال کا خوبرو مرد جس پر خاندان کے سبھی افراد کی نظر تھی کہ وہ کس کو اپنا جیون ساتھی چنتا ہے، اور پھر اس کی والدہ نے اس کے لیے ایک لڑکی کا انتخاب کیا
جو تھے تو خان فیملی سے ہی لیکن دوسرے قبیلے کے خان تھے اور اس قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی زرغام خان۔ ماں کی پکار پر وہ ان کی جانب بڑھایا۔ کلف لگے وائٹ قمیص شلوار میں اس کا رنگ روپ کچھ زیادہ ہی کھلتا تھا، اوپر سے اس کی باروب شخصیت کے سبھی اس سے بات کرتے، تھوڑا سوچ بچار کرتے تھے۔ وہ ہر فن مولا تھا تو اپنی ماں پر جان چھڑکتا تھا، جو اس کی ماں کہتی تھی وہ پتھر پر لکیر ہو جاتا تھا۔ انہوں نے اس کے لیے قدسیہ کا انتخاب کیا اور وہ سر تسلیم خم کر گیا۔ سب کا سردار اپنی سردارنی اپنی ماں کی پسند سے لا رہا تھا۔ جی مورے، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ بیٹا تمہارا ماموں آیا ہے پنجاب سے۔ انہوں نے نعمان صاحب کی جانب اشارہ کیا تو زرغام خان انہیں دیکھتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھا اور ان سے گلے لگا۔ فریدہ بیگم سے بھی سلام کرتا ان سے دعائیں لینے لگا۔ خاص تمہارا شادی کے واسطے آیا ہے اپنا پوری فیملی کے ساتھ، سیدہ بیگم نے محبت اور مان بھرے لہجے میں کہا تو زرغام نے سر جھکا کر ذرا سا خم دے کر شکریہ ادا کیا۔ بہت فرما بردار بیٹا ہے ہمارا۔ فریدہ تم تو پہلی بار مل رہی ہو نا اس سے؟ جب آخری بار ملا تھا تب ہمارا زرغام 10 سال کا تھا، اس کے بعد تم پشاور آیا ہی نہیں۔ اب تم آیا ہے تو ہمارا زرغام جوان ہو گیا ہے اور سردار بن گیا ہے۔ سیدہ پپو نے بہت محبت اور مان بھرے لہجے میں کہا۔ مورے میں آتا ہوں۔ زرغام ان سے اجازت طلب کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آج وہ کافی تھکا ہوا تھا۔ آج اس کی مہندی بھی تھی۔ وہ خود تو شامل نہیں ہو رہا تھا لیکن مورے کے کہنے پر اسے گھر جلدی آنا پڑا۔ اپنی قمیض کے کف لنکس کھولتا وہ آستین کو بازو سے فولڈ کرتا موبائل پر میسج دیکھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک سے سامنے آتے وجود سے بری طرح ٹکرا گیا۔ ایک ہاتھ میں پکڑا موبائل ہاتھ سے چھوٹا جبکہ سامنے کھڑا نسوانی وجود اس سے ٹکرا کر پیچھے کی جانب گرنے والا تھا۔ پل کے 1000ویں حصے میں زرغام نے اس نسوانی وجود کو تھاما جبکہ اپنے مہنگے موبائل کی قربانی دے دی۔ دلکش جو مما کے بلانے پر تیزی سے آ رہی تھی اچانک سامنے سے آتے شخص سے بری طرح ٹکرائی کہ اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ سر تھامے وہ پیچھے کی جانب گرنے لگی کہ مقابل نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اسے گرنے سے بچاتے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا۔ اس پل ان دونوں کے دلوں کی تار ایک ساتھ جڑے تھے۔ دونوں ہی بنا پلکیں جھپکے ایک دوسرے کو دیکھتے ساکت ہوئے تھے۔ دلکش تو اپنا سانس بھی روک گئی تھی۔ یکدم زرغام ہوش میں آتا اپنا ہاتھ اس کی کمر سے ہٹا گیا اور پیچھے ہوتا اپنے موبائل کو دیکھا جو ٹوٹ کر بالکل ناکارہ ہو گیا تھا۔ I'm sorry، میری وجہ سے آپ کا اتنا مہنگا موبائل ٹوٹ گیا، دلکش نے اپنی خوبصورت مدھم آواز میں زرغام سے کہا۔ زرغام کا دھیان اپنے موبائل سے ہٹا اور اس لڑکی نے اپنی جانب کھینچا۔ وہ پٹھانی تو نہیں تھی، نہ اس کی ڈریسنگ پٹھانوں والی تھی اور نہ ہی اس نے پردہ کیا تھا، تو پھر سامنے کھڑی لڑکی کون تھی؟ زرغام کے ماتھے پر بل پڑے جبکہ دلکش نیچے جھک کر اس کا موبائل اٹھا کر دیکھتی افسوس سے سر نفی میں ہلا گئی۔ یہ تو مکمل ٹوٹ گیا ہے، آن بھی نہیں ہو رہا۔ آپ کا آئی فون، ویسے کتنے کا نقصان ہوا آپ کا؟ دلکش نے موبائل کو الٹ پلٹ کر دیکھتے ہوئے سرسری انداز میں پوچھا۔ 8 لاکھ کا۔ واٹ؟ کیا کہا آپ نے؟ 8 لاکھ؟ دلکش کو اچانک کھانسی کا دورہ پڑا۔ 8 لاکھ کا فون تھا آپ کا؟ اس نے تصدیق چاہی۔ زرغام نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہیں کھڑا اس لڑکی کے چہرے کے بار بار بدلتے تاثرات دیکھنے لگا۔ ایسی بھی کیا خاص بات تھی اس میں کہ اتنا مہنگا فون ہے یہ؟ میرا تو بس 50,000 کا ہے۔ یہ دیکھیں، وہی سارے فیچرز ہیں جو آپ کے موبائل میں ہوں گے۔ یقیناً آپ بہت فضول خرچ انسان ہیں۔ کھڑے کھڑے دلکش نے اس پر اچھا خاصا تبصرہ کر دیا۔ یہ جانے بغیر کو اپنے علاقے کا سردار ہے، وہ اس طرح کے کئی فون لے سکتا تھا۔ یہ میرا فون دیں گی مجھے؟ زرغام نے اس کے ہاتھ سے اپنا فون واپس مانگا۔ ہاں ہاں لے لیں، میں نے کیا کرنا ہے اس ٹوٹے ہوئے فون کا؟ ویسے بھی اتنا مہنگا فون لینے کی کوئی تک ہی نہیں بنتی، ذرا سا گرنے سے یا ٹھوکر لگنے سے ہی ٹوٹ گیا۔ دلکش نے افسوس سے کہتے قدم آگے بڑھائے۔ آپ کا 50,000 کا فون تو کافی اچھا ہوگا، گرنے سے ٹوٹے گا بھی نہیں، ہے نا؟ ایک ڈیمو دیکھ لیتے ہیں۔ زرغام نے اس کے ہاتھ سے اس کا موبائل لیتے نیچے پھینکا۔ گرتے ہی اسکرین چکنا چور ہو گئی۔ دلکش حیرت سے منہ کھولے آنکھیں پھاڑے کھڑے اپنے موبائل کو زمین پہ بدحالی سے تڑپتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ سامنے والے نے اس کا موبائل پلک جھپکتے نیچے پھینکتے ہوئے توڑ دیا ہے۔ او ہو، ویری سیڈ، یہ بھی ویسا ہی نکلا، زرغام نے افسوس سے کہا۔ دلکش نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ زرغام اس کی آنکھوں کی نمی دیکھتا بری طرح ٹھٹکا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا وہ بے چین ہوا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا دلکش وہاں سے چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں آئے آنسو گالوں پر بہتے اس کا بھرم توڑتے۔ اس سے پہلے وہ وہاں سے واپس اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اپیا، اپیا کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ منہا نے پریشانی سے اس سے پوچھا۔ مینو، وہ میرا موبائل گر کے ٹوٹ گیا، دلکش نے بچوں کی طرح روتے ہوئے کہا۔ او ہو، کیسے گرا؟ منہا کو بھی دکھ ہوا۔ اس بات کا جواب دلکش نہ دے سکی اور خاموشی سے آنسو بہانے لگی۔ اچھا روئی مت، لائے مجھے دکھائیں، میں دیکھوں۔ منہا اپنی ہتھیلی اس کے آگے پھیلا گئی۔ وہ گر گیا اس لیے میں نے اس کو اٹھایا ہی نہیں، وہ چکنا چور ہو گیا مینو۔ دلکش پھر سے رو دی۔ اچھا روئیں تو مت، منہا نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ دونوں ایسی ہی تھی، ایک دوسرے کے لیے خوش ہونے والی، ایک دوسرے کے لیے پریشان ہونے والی۔ شام کو شروع ہونے والی مہندی کی رسم رات گئے تک جاری رہی۔ دلکش نے بہت بے دلی سے فنکشن اٹینڈ کیا۔ اسے رہ رہ کر اس شخص پر غصہ آ رہا تھا جو خود تو دلہا بن کر بیٹھ گیا تھا، اس کا موبائل توڑ دیا تھا۔ رات بھر وہ اپنے موبائل کا سوگ بناتی رہی، لیکن کسی کو بتا نہ سکی کہ اس کے موبائل کے ساتھ کیا سین ہوا ہے۔ بارات جانے کے لیے تیار کھڑی تھی کہ اچانک سے شور اٹھا کہ دلہن والوں نے شادی سے انکار کر دیا اور انہیں بارات لے کر آنے سے منع کر دیا، اور وجہ جب پتہ چلی تو سب کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ وہ لڑکی کسی اور سے محبت کرتی تھی اور اس سے شادی سے انکار کر رہی تھی، اور آخر میں جب کسی نے اس کی نہ سنی تو وہ گھر سے بھاگنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ بھاگتی اس کے بھائی نے اسے اور اس کے آشنا کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ وہ عزت کے معاملے میں خون بہانے سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے اور ایسے ظالم تھے کہ کسی کو رونے کی اجازت بھی نہ دی۔ فوراً غسل کرتے دفنا دیا گیا، جبکہ یہاں سردار زرغام بارات کے ساتھ کھڑا یہ سب سنتا ماں کو دیکھ رہا تھا، جن کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ زرغام نے مسکرا کر ماں کو دیکھا۔ وہ خود اس وقت بہت اپسیٹ تھا، لیکن ماں کو پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ہم کو معاف کر دو میرا بچہ، آپ کے مورے کا انتخاب غلط ثابت ہوا۔ وہ اس کے گالوں کو چھوتی دکھ سے بولی۔ میری مورے کبھی غلط نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی میرے مورے کا انتخاب، اسی لیے اللہ نے پہلے ہی پردہ فاش کر دیا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ اوپر والا ہے نا، اس نے میرے لیے بہتر نہیں بہترین لکھا ہوگا، اور مجھے پورا یقین ہے وہ مجھے بہترین ہی عطا کرے گا۔ زرغام کا ایک ایک لفظ سیدہ بیگم کے دل پر فوار کی طرح برسا، جبکہ پاس کھڑے نعمان صاحب بھی اس شخص کو دیکھ کر مروب ہو رہے تھے۔ وہ ایک سردار تھا، اپنے علاقے کا ایک ایسا سردار جس کا حکم پتھر پر لکیر ہوتا، اور وہ اپنی ماں کے سامنے کس طرح سر جھکائے کھڑا تھا، اور اس کا نرم لہجہ، دھیما انداز نعمان صاحب کو بہت اچھا لگا۔ سیدہ پھپھو اس کے سینے پر سر رکھے روتے سامنے اپنے بھائی کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں زرغام کے لیے پسندیدگی دیکھتی پھر سے سر اٹھا کر چونکتے ان کو دیکھتے ان کی بیٹیوں کو دیکھا، دلکش اور منہا۔ دلکش کا من موہنا چہرہ دیکھتے ہی ان کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ لڑکی ان کی بہو بننے کے لائق ہے۔ وہ چھوٹی سی پیاری سی لڑکی ان کو اپنے زرغام کے لیے بہت زیادہ بھائی تھی۔ اگلے ہی پل انہوں نے زرغام کو دیکھا جو فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ سیدہ بیگم اپنے بھائی نعمان کے پاس کھڑے ہوتے اپنی خواہش کا اظہار کر گئیں، اور پھر انہی کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نعمان صاحب نے دلکش کو زرغام کی دلہن بنا دیا۔ دلکش نعمان بنت محمد نعمان آپ کا نکاح زرغام خان ولدرباز خان کے ساتھ 50 لاکھ سکہ راج الوقت میں طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے الفاظ سنتے دلکش کا دل بس دھڑکے جا رہا تھا، جبکہ اس کی والدہ، بہن منہا اور موئی تینوں ہی اس اچانک کے رشتے کو تسلیم نہیں کر پا رہے تھے۔ قبول ہے، دلکش نے باپ کی خاطر اس نکاح کو قبول کر لیا، اس شخص کو قبول کر لیا جسے وہ جانتی تک نہیں تھی، سوائے اس بات کے کہ اس نے دلکش کا موبائل توڑا تھا۔ قبول و ایجاب کے بعد سب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ فریدہ بیگم نے اپنی ناز و پلی بیٹی کی جانب دیکھا، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہونے لگیں۔ مبارک ہو، ہر طرف مبارک کا شور اٹھا تھا۔ نعمان صاحب نے زرغام خان کو گلے سے لگاتے ہوئے اپنی فرزندی میں لیتے ہوئے مبارکباد دی۔ سیدہ بیگم نے بھی دلکش کا ماتھا چوما۔ وہ جو سیدہ بیگم کے پہنائے گئے خاندانی بڑے سے دوپٹے کا گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اچانک سے اسے شدید گھٹن کا احساس جاگا۔ اس کا جی چاہا کہ سب کچھ اپنے اوپر سے نوچ پھینکے۔ گہرے سانس بھرتی وہ گھونگھٹ نکالے ہوئے آنکھوں میں ڈھیروں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ فریدہ بیگم نے اسے گلے سے لگایا تو وہ ان کے ساتھ بہت سختی سے لگی، تو اس کی گرفت مضبوط ہوتی چلی گئی۔
وہ اپنی بیٹی کی تکلیف کا اندازہ لگاتی اسے مزید خود میں بھیج گئی۔ بیٹا حوصلہ رکھو۔ اب انہوں نے اس کا ماتھا چومتے اپنے ساتھ لگایا۔ مما مجھے گھٹن ہو رہی ہے، پلیز مجھے اندر روم میں لے جائیں یا اس گھونگھٹ کو ہٹا دیں۔ گہرے سانس لیتے دلکش نے بے بسی اور اکھڑے لہجے میں کہا تو فریدہ بیگم سیدہ کو بتاتے اسے اندر لے جانے لگی کہ ان کی آواز نے ان کو جاتے قدموں کو زنجیر پہنائی۔ سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فریدہ دلکش بیٹی کو زرغام کے کمرے میں لے جا۔ ان کی بات پر فریدہ بیگم نے دہل کر اپنے شوہر نعمان کی طرف دیکھا، جبکہ دلکش تو پورے وجود سے لرزی تھی۔ اسے تو نعمان صاحب نے صرف نکاح کا بولا تھا، اب یہ رخصتی اور زرغام کے کمرے میں جانے کا سن کر اس کے تو 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ آپا ہماری دلکش کا تو صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ پھر فریدہ بیگم نے دھیرے سے منمناتے ہوئے شوہر کو دیکھتے کہا، ہاں ابھی نکاح ہی ہوا ہے، لیکن اگر ابھی رخصتی بھی ہو جائے تو کوئی مضحکہ خیز بات تو نہیں، اچھا ہے نا رخصتی بھی ہو جائے۔ ویسے بھی آج ہم سردارنی کو لانے والے تھے اپنا زرغام کے لیے، تو اب نکاح کے بعد دلکش کو سردارنی بنا کر اس حویلی میں پوری عزت اور احترام سے سب کے سامنے لانا چاہتے ہیں۔ نعمان بھائی آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ سیدہ بیگم نے بہت تفاخر سے پوچھا تو نعمان صاحب نے اپنی بیوی کی جانب دیکھا، جن کی آنکھوں میں ایک ہی التجا تھی کہ نہ کر دیں، لیکن یہاں بھی وہ اپنی بہن کے سامنے ہار مانتے ان کی ہاں میں ہاں ملا گئے۔ فریدہ بیگم بس افسوس سے شوہر کو دیکھتی رہ گئی اور دلکش کو لیے زرغام کے کمرے کی جانب بڑھی۔ کمرے میں آتے ہی دلکش نے گھونگھٹ اتار کر دور اچھالا، رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا تھا۔ ہچکیوں سے روتے وہ گہرے سانس بھر رہی تھی اور ماں کو شکوہ کنہ نگاہوں سے دیکھتی وہ رخ پھیر گئی۔ دلکش مت نام لے میرا، کوئی حق نہیں ہے آپ کو۔ وہ چہرہ چھپائے بری طرح رو دی۔ دلکش میری بچی، اپنی ماں کو معاف کر دو، تمہارے باپ کے سامنے تمہاری ماں کمزور پڑ گئی۔ ماما آپ کمزور پڑ گئی ہیں؟ بابا جان کیوں کمزور پڑ گئے ہیں؟ انہوں نے مجھے صرف نکاح کا کہا تھا، رخصتی کا نہیں۔ انہوں نے کس وجہ سے آج میری رخصتی کر دی؟ کیوں مان رہے ہیں وہ ان کی ساری باتیں؟ بتائیں نا ماما کیوں؟ وہ بلک بلک کر روتے ہوئے اپنی ماں سے سوال کر رہی تھی، وہ سوال جن کا جواب فریدہ بیگم کے پاس بھی نہیں تھا اور نعمان صاحب دینا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بیٹا صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس رخصتی میں ہی تمہاری بہتری چھپی ہو۔ فریدہ بیگم نے اس کا دماغ نیگیٹیوٹی سے ہٹا کر اچھی بات کی طرف کرنا چاہا، کیونکہ نکاح تو ہو چکا تھا اور کسی بھی قسم کی بدمزگی پیدا کر کے وہ پہلے ہی دن زرغام اور دلکش کے بیچ میں کوئی پھوٹ نہیں ڈلوانا چاہتی تھی۔ ماما کیسی بہتری مجھے یہ بتائیں، ہم یہاں شادی اٹینڈ کرنے آئے ہیں اور آپ نے میرا ہی نکاح کر دیا، اور صرف نکاح ہی نہیں بلکہ اب رخصتی بھی کر دی۔ میری خواہش کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، میں کیا چاہتی ہوں کیا سوچتی ہوں، بابا میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ دلکش کو رہ رہ کر اپنے بابا کے اس عمل سے تکلیف ہو رہی تھی۔ بس میرے بچے صبر کرو۔ فریدہ بیگم نے اپنے آنسو پہنچے اور اپنی بیٹی کی شادی پنجاب میں ہی کرنا چاہتی تھی، جہاں کے ماحول کی ان کی بیٹی عادی تھی۔ اس ماحول میں کیسے ان کی بیٹی رہے گی؟ انہیں تو یہی سوچ پریشان کر رہی تھی۔ آپ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی؟ آپ، بابا، منہا، معید، میں آپ کے ساتھ نہیں جا پاؤں گی۔ مما مجھے پلیز یہاں مت چھوڑ کر جانا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ وہ پھر سے ماں کے ساتھ لگی آنسو بہانے لگی، جبکہ فریدہ بیگم چپ چاپ آنسو بہاتے اسے تھپکیاں دے رہی تھی۔ زرغام ان سب کو بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے یہ نکاح صرف اپنی مورے کے کہنے پر کیا تھا اور وہ یہ تک نہیں جانتا تھا کہ اس کی مورے کیا سوچ کے بیٹھی ہیں، جو انہوں نے اچانک بنا کسی کی رضامندی جانے رخصتی لینے کا کہا۔ وہ سردار تھا، سردار زرغام خان، جس نے آج تک کسی کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی ہونے نہیں دی تھی، اور آج وہ خود کیسی کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا تھا؟ ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہوتا وہ مہمانوں کی جانب بڑھ گیا۔ آپا جیسا آپ نے چاہا میں نے سب ویسا کر دیا، اب امید کرتا ہوں میری بچی کو یہاں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ نعمان صاحب نے سیدہ بیگم کو اکیلا پاتے اپنی بات ان کے سامنے رکھی۔ نعمان بھائی آج تم نے اپنا بیٹی ہمارے زرغام کو دے کر ہمیں خرید لیا ہے، اب تم ہمارے لیے پہلے سے بھی اہم ہو گئے ہو۔ ہم کو یقین ہے ہمارا یہ فیصلہ آنے والے وقت میں سب کے لیے بہت اچھا ثابت ہوگا، اور یہ رہا چیک، جتنا چاہے رقم بھر لو اس میں۔ سیدہ بیگم نے پرسکون ہوتے نعمان صاحب سے کہا، بہتر ہوتا آپ میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیتی ہیں آپا،
میں چیک لے کر کہاں جاؤں گا؟ نعمان صاحب نے اپنا چشمہ درست کرتے کہا، چلو ہم عبداللہ سے کہتے ہیں وہ تمہارا اکاؤنٹ پیسوں سے بھر دے گا، تم بے فکر رہو، اب تمہارا ہر مسئلہ ہمارا مسئلہ ہے۔ سیدہ بیگم نے انہیں اپنا ہونے کا مان بخشا تو وہ سر اس بات میں ہلا گئے۔ بظاہر دکھنے میں سب کو یہی نظر آ رہا تھا کہ یہ سب اچانک ہوا تھا، جبکہ کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ تھی۔ نعمان صاحب کو پیسوں کی ضرورت تھی اور سیدہ بیگم نے ان سے بیٹی کا رشتہ مانگا، جس پر بہت سوچ بچار کرتے انہوں نے بنا کسی کو بتائے حامی بھر لی اور اپنی فیملی کو بہانے سے پشاور لے آئے، اور پھر سب کچھ پلاننگ کا حصہ تھا۔ جو ہو چکا ہے وہ ایسے ہی ہونا تھا۔ آپ فریدہ بیگم مزید کوئی ایسی بات کر کے فساد مت کھڑا کیجیے گا، ہماری دلکش بہت سمجھدار ہے، وہ ضرور یہ سب ہینڈل کر لے گی۔ خوش قسمت ہے ہماری دلکش جو زرغام جیسا لائف پارٹنر ملا۔ پر میری بیٹی کو آپ کا بھانجا نہیں چاہیے تھا نعمان صاحب، وہ اس ماحول کی پلی بڑی نہیں ہے، آپ اچھے سے جانتے ہیں وہ پردے میں کیسے رہے گی۔ جب آج ہلکا سا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کا سانس حلق میں اٹکنے لگا۔ ساری زندگی وہ کیسے گزارے گی؟ تھوڑا تو بیٹی کی نیچر کو دیکھ کر فیصلہ لے لیتے آپ۔ فریدہ بیگم کو ان کے فیصلے پر سخت غصہ تھا۔ صحیح کہتے ہیں سیانے، عورت فساد کی جڑ ہے۔ اب جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تو اب تم سب برباد کر دو، وہ غرائے تھے۔ میں نے کیا کہا ہے آپ کو؟ آپ جانتے ہیں وہ کس قدر پھوٹ پھوٹ کر روئی ہے، انتہا کی بدگمان ہو گئی ہے وہ آپ سے، کیسے سمجھائیں گے اسے؟ فریدہ بیگم کے کہنے پر وہ لب بھیج گئے، یہ میرا مسئلہ ہے، تم اس سے دور رہو۔ وہ اپنا چشمہ درست کرتے باہر نکل گئے، جبکہ فریدہ بیگم گہرا سانس بھر کر رہ گئیں۔ کتنے سوال تھے ان کی بیٹی کے لبوں پر، لیکن ان کے پاس ایک سوال کا جواب بھی نہیں تھا۔ انہوں نے دل سے اپنی بیٹی کی خوشیوں کی دعا مانگی اور اٹھ کر باہر چلی گئیں، جہاں پوری حویلی مہمانوں سے بھری ہوئی تھی۔ زرغام خان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو دلکش کو صوفے کے ایک طرف بیٹھا روتا دیکھ ٹھٹکا۔ اسے اس لڑکی کے آنسو جتنے برے لگتے تھے، یہ لڑکی اپنی آنکھوں پر اتنا ہی ظلم کرتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، جو زمین پر نظریں گاڑے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ دل، آر یو اوکے؟ وہ اس کا پورا نام لینے کے بجائے اسے دل کہہ رہا تھا۔ دلکش نے چونکتے ہوئے سر اٹھا کر اس خوبرو شخص کو دیکھا جو اب اس کے شوہر کے عہدے پر فائز ہو چکا تھا۔ دلکش اپنی جگہ سے میکان کی انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کو شرم نہیں آئی؟ ایک موبائل کی خاطر آپ نے مجھ سے نکاح ہی کر لیا؟ دلکش کی بات سنتے ہوئے زرغام کو بہت زور کا جھٹکا لگا۔ واٹ ڈو یو مین؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ مطلب صاف ہے، آپ کو 8 لاکھ کا موبائل چاہیے تھا، اسی لیے آپ نے مجھ سے یہ نکاح کیا ہے نا؟ اپنے موبائل کا بدلہ لینا چاہتے ہیں آپ مجھ سے؟ آپ مجھے کہہ دیتے، میں آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے آپ کا موبائل لے دیتی، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ آپ میرے بابا جان کو بلیک میل کریں اور میرے ساتھ نکاح کریں۔ دلکش کیا سوچے بیٹھی تھی، یہ جان کر زرغام کو حیرت در حیرت ہو رہی تھی۔ یہ کیا بولے جا رہی ہیں، اور اتنی بدگمانی؟ مسز، تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں، جیسا آپ سوچ رہی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ سردار زرغام خان ایک موبائل کے لیے کسی لڑکی سے نکاح کرے گا؟ زرغام نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ تو پھر کیوں کیا نکاح اور رخصتی بھی کروا لی؟ آپ موبائل توڑنے کی سزا کے طور پر مجھے یہاں قید نہیں کرنا چاہتے کیا؟ دلکش کی اپنی ہی منطق پر نہ چاہتے ہوئے بھی زرغام کے لبوں نے مسکراہٹ کو چھوا، جسے محسوس کرتے دلکش مزید سیخ پا ہوئی۔ قید تو واقعی آپ کو کرنے کا ارادہ ہے، ویسے حیرت کی بات ہے مجھے نہیں پتا تھا۔ میری مسز میں یہ کوالٹی بھی ہے کہ وہ دوسروں کے دلوں کے راز بھی جان لیتی ہے۔ امیزنگ اینڈ امپریسنگ، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ آپ نے بہت غلط کیا، آپ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ مجھے یہاں قید کرنے کی آپ کو اللہ نے بہت سخت سزا دینی ہے، دیکھنا آپ۔ دلکش اس وقت اپنے آنسو پہنچتے زرغام کے جذبات میں عجیب سی طغیانی مچا گئی تھی۔ وہ لڑکی جو آج اس کی بیوی بننے والی تھی، اس کو وہ نہیں جانتا تھا، نہ اسے دیکھا تھا، نہ اس نے انٹرسٹ لیا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی سے اسے ایک عجیب سی انسیت ہونے لگی تھی۔ اس کے لیے زرغام کے جذبات اتنی جلدی جاگے تھے، وہ خود بھی حیران رہ گیا تھا۔ آپ بہت سوچ رہی ہیں، جائیں چینج کر کے سو جائیں، تھوڑی دیر ریلیکس ہوں گی تو دماغ سے یہ فضول سوچیں نکل جائیں گی، پھر آپ سے بات ہوگی۔ اپنی کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھتے زرغام نے سنجیدگی سے کہا اور ڈریسنگ کی جانب قدم بڑھائے۔ اب مجھے یہیں رہنا پڑے گا آپ کے ساتھ اس کمرے میں؟ دلکش کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ جی،
آپ کبٹ سے اپنے لیے سوٹ نکال لیں، اگر کوئی پسند نہ آئے تو کل آپ کے لیے اور سوٹ آرڈر کروا دوں گا۔ شاید کبٹ میں موجود ڈریسز آپ کے معیار کے نہ ہوں، لیکن ایک رات کی بات ہے، ایڈجسٹ کر لیں۔ زرغام نے اسے تفصیلی جواب دیا۔ کپڑوں پہ تو ایڈجسٹ کر لوں گی، لیکن آپ کے ساتھ ایک بستر پر کیسے ایڈجسٹ کروں گی؟ بے اختیار دلکش کی زبان پھسلی تھی۔ اس کی بات پر زرغام نے جھٹکے سے پلٹ کر اسے دیکھا، جو اس کے دیکھنے پہ اپنا رخ دوسری جانب کرتی زبان دانتوں تلے دبا گئی۔ اس کی بات کا بنا کوئی جواب دیے وہ ڈریسنگ روم میں بند ہو گیا۔ اف دلکش، تم بھی نہ جانے کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں۔ بابا جان، آپ نے یہ اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، کتنا عجیب سا لگ رہا ہے، اور جب آپ سب واپس جائیں گے مجھے یہاں چھوڑ کر، تب میں کیسے رہوں گی؟ اسلام آباد میں سب میری دوستیں ہیں، میرے کولیگز ہیں، آفس میں سب کچھ اب پتہ چلے گا۔ دلکش جو لیو لے کر شادی پر گئی تھی، خود وہاں اپنی شادی کروا کر بیٹھ گئی۔ کیا سوچیں گے وہ سب لوگ میرے بارے میں؟ دلکش کو اپنی پرانی زندگی یاد آنے لگی، جو بہت خوبصورت تھی۔ اگلے ہی پل زرغام ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ دلکش کی نگاہ اس پر اٹھی۔ اپنی مستقبل کی زندگی زرغام کے ساتھ سوچتے اس کے چہرے کے زاویے پل میں بدلے۔ آپ نے چینج نہیں کیا، اسی ڈریس میں سونا ہے؟ زرغام کی بات پر دلکش نے برا سا منہ بنایا۔ اپنے موبائل کا غصہ مجھ پر نہ اتاریں، وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے گر کے ٹوٹا تھا، جبکہ آپ نے میرا موبائل جان بوجھ کر توڑا تھا۔ اس کا بدلہ لینے کے لیے تو مجھے آپ سے نکاح کر کے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے چاہیے۔ وہ اپنی ازلی ٹون میں واپس آتی زرغام کو پل پل اپنی باتوں سے حیرت میں ڈال رہی تھی۔ اسے لگا تھا ابھی اس کے رونے دھونے کا مزید سیشن جاری رہے گا۔ وہ اس نکاح اور پھر اچانک رخصتی پر ابھی مزید ہنگامہ کریٹ کرنا تھا، لیکن اس کی باتیں سنتا زرغام تو غش کھا رہا تھا۔ آپ کو لگتا ہے آپ سے نکاح میں نے آپ پر ظلم و ستم کرنے کے لیے کیا ہے؟ زرغام اس کی جانب پیش قدمی کرتے بھویں اچکائے بولا۔ کچھ غلط تو نہیں کہا میں نے؟ اچھا خاصا جا رہے تھے، کہیں اور بارات لے کر میرے پیچھے پڑ گئے۔ منہ میں بڑبڑاتی وہ رخ پھیر گئی۔ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کیا وجہ ہوئی جو یہ شادی رکی۔ اگر وہ وجہ نہ ہوتی تو آپ کی جگہ اس وقت کوئی اور ہوتی۔ زرغام کی بات پر دلکش نے اس کی جانب دیکھتے اپنی ناک کے نتنے پھلائے تھے۔ ہاں بیچاری، وہ بھی آپ لوگوں کے ظلم کی بھینٹ چڑھ گئی۔ کیا محبت کرنا جرم ہے جو اس کا قتل کر دیا گیا؟ ایک انسان کا قتل ایک انسانیت کا قتل ہے۔ بہت افسوس ہے مجھے کہ آپ ایک سردار ہو کر اس معاملے میں چپ ہیں۔ لگے ہاتھ دلکش نے اس کی سرداری پر بھی انگلی اٹھا لی۔ حد میں رہ کے بات کریں، جس بات کا مکمل علم نہیں اس بات پر کوئی تبصرہ مت کریں۔ اب کی بار زرغام کا لہجہ بدلا تھا اور کافی سخت ہوا تھا۔ دلکش نے سہم کر اس کی جانب دیکھا۔ یہی تو وہ نہیں چاہتی تھی۔ مرد عورت پر جب روب ڈالتا ہے تو یہی چیز اسے سب سے بری لگتی ہے، اور خان تو عورت کو اپنی جاگیر سمجھتا ہے، اپنی ملکیت۔ ایسے میں وہ عورت کے جذبات کو بھی رون دیتا ہے، اور دلکش اسی بات سے ڈر رہی تھی جو اب سچ ہوتی دکھائی دے رہی تھی۔ زرغام اسے نظر انداز کرتا بستر پر جا بیٹھا۔ دلکش کی بات سیدھا اس کے دل پر جا لگی تھی۔ کیا واقعی اس معاملے میں خاموشی اختیار کر کے میں نے غلط کیا ہے؟ وہ خود سے سوال کرتا الجھ رہا تھا، لیکن برسوں سے آج تک کسی نے اس کی سرداری پر انگلی نہیں اٹھائی تھی، جبکہ یہ لڑکی جو اب اس کی بیوی تھی ڈائریکٹ اس کو منہ پر سب کچھ بول دیا۔ زرغام نے لب بھینچتے کمرے کی لائٹس آف کرتے سائیڈ لیمپ روشن کیا اور آنکھیں موندتا ماتھے پر ہاتھ رکھتا سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اف، یہ کیا ڈریس ہے یار؟ کیا میں کوئی پٹھانی ہوں جو یہ ڈریس لا کر رکھی ہے؟ وہ بلیو کلر کی پٹھانی فراک میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن ایک پیارا سا احساس ضرور تھا کہ اس کو ڈریس کا کام پسند آیا۔ وہ باہر نکلی تو کمرے میں اندھیرا اور سائیڈ لیمپ آن تھا۔ یا اللہ، یہ تو سو گئے، اب میں کہاں جاؤں؟ اتنا بڑا کمرہ ہے، یہاں بندہ 2 بیڈ ہی لگوا لیتا ہے، کیا فائدہ اتنی امیری کا، بندہ 2 بیڈ نہ لگوا سکے۔ وہ بستر پر جا کر بیٹھتی بڑبڑاتی زرغام کو پھر سے حیران کر گئی۔ آئیڈیا نہیں تھا آنے والی آپ ہوں گی، ورنہ 3-4 بیڈ لگوا دیتا مہارانی کے لیے۔ وہ اس کی طرف تھوڑا سا سرکتے باروب انداز میں بولا۔ زرغام کو جاگا ہوا دیکھ دلکش نے تھوک نکلا۔ وہ سمجھتی تھی زرغام سو گیا ہے، جبکہ وہ اتنی جلدی سونے والی ہستی کہاں تھی۔ چلیں، کون سا دور ہے وقت، کل کوشش کریں تو ایک ہی لگوا دیجیے گا، مہربانی ہوگی آپ کی۔ وہ بھی ایک ادا سے کہتی تکیے پر سر رکھ کر لیٹی آنکھیں موند گئی۔ زرغام نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا۔ وہ بہت باتونی تھی، یہ آج ہی اس کی پہلی کوالٹی زرغام خان پر کھلی تھی۔
کہاں وہ رات کو دونوں دور دور ہو کر سونے والے صبح ایک دوسرے کی باہوں میں سو رہے تھے، دونوں ہی نیند میں ایک دوسرے کے قریب تر ہو چکے تھے۔ سرغام کی آنکھ موبائل کے الارم سے کھلی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر دراز کے اوپر سے موبائل اٹھاتے الارم بند کیا، جبکہ دوسرے بازو پر دلکش بہت حق سے اس پر اپنا سر رکھے، ایک ہاتھ اس کے سینے پر ٹکائے، معصوم چہرہ لیے سو رہی تھی۔ وہ سیدھا زرغام کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کا نازک سراپا زرغام کو پھر سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ رات کتنی مشکل سے خود کو قابو کیا تھا اس نے، یہ وہی جانتا تھا یا اس کا اللہ۔ دھیرے سے دلکش بازو اپنے اوپر سے ہٹا تھا، اب وہ اس کی طرف رخ کیے، اس کی گردن میں اپنے گہرے سانس بھر رہا تھا۔ بہت ہی خاموشی سے وہ اس کے بدن سے اٹھتی مہک کو انہیل کر رہا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ملکیت۔ رات کو جو بھی بولا وہ سب کسی حد تک واقعی سچ تھا، پر فی الحال وہ ایسی کوئی بھی بات کر کے دلکش کو خود سے دور کرنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اسے تھوڑی سپیس دے رہا تھا کہ وہ دل سے اس رشتے کو قبول کر لیتی، تبھی وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرتا۔ پر اس کا یوں زرغام کے ساتھ چپک کر سونا زرغام کو مشکل میں ڈال رہا تھا۔ اس کے لبوں کی خوبصورتی دیکھتا وہ دھیما سا مسکرایا۔ یہ احساس کے پاس لیٹی لڑکی اس کی ہے، اس کے جسم کا ایک ایک انگ صرف زرغام خان کا حق ہے۔ وہ یہ سب باتیں سوچتا بے اختیار اس کے گالوں پر جھکتا، اس پہ اپنے دہکتے لب رکھ گیا۔ اچانک سے دلکش کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے اتنے قریب زرغام کو دیکھ کر وہ اپنا سانس روک گئی۔ زرغام کے لبوں نے اس کے نرم و ملائم گالوں کو چھوتے خمار میں آنکھیں میچ لی، ورنہ وہ جان جاتا کہ دلکش جاگ گئی ہے، وہ تو کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتا۔ دلکش اسے دونوں بازوؤں سے پیچھے دھکیلتی اٹھتی ہوئی بستر سے دور جا کھڑی ہوئی اور اپنے گالوں پر ہاتھ رکھتے زرغام کی جانب بے یقینی سے دیکھا۔ زرغام اس کے یوں اچانک دھکا دے کر پیچھے ہٹانے پر یکدم ہوش میں واپس آیا اور ماتھے پر بر ڈالے دلکش کی جانب دیکھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زرغام غصے سے اٹھتا اس کے پاس آتے بولا۔ آپ نے کی ہے بدتمیزی؟ میرے گال پر آپ کیوں کاٹ رہے تھے؟ دلکش نے دانت پیستے پوچھا۔ اچھا تو میں تمہارے گال پر کاٹ رہا تھا؟ اتنی تم معصوم نہ، جیسے یہ تک نہیں پتا کہ شادی کے بعد شوہر اور بیوی کے بیچ کتنی نزدیکی ہوتی ہے۔ زرغام غصے میں آپ سے تم پہ پہنچ چکا تھا۔ دلکش کا اسے یوں دھکا دینا اس کے اعصاب کو بری طرح تناؤ کا شکار کر گیا تھا۔ زرغام کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو سیدھا کر کے رکھتے۔ آپ میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ اس کی باتوں کے جواب پر دلکش منہ بنا کر بولی۔ میں انسلٹ کر رہا ہوں یا تم؟ رات سے دیکھ رہا ہوں، کیا کیا کچھ نہیں بولے جا رہی تم۔ چپ کر کے سن رہا ہوں کہ تم اچانک اس رشتے کو قبول نہیں کر پا رہی۔ تمہیں وقت دے رہا ہوں، تمہارا احساس کر رہا ہوں، ورنہ جو تم نے سنا ہے نا خانزادوں کے بارے میں، اسے سچ کرنے میں مجھے پل کی دیری نہیں لگنی۔ وہ سخت غصے میں اس کے پاس آتا دبا دبا چلایا۔ وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اپنے دل و دماغ کو اپنی جگہ پہ کر لو مسز، ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور میں تم پر مکمل حق رکھتا ہوں، چھونے کا بھی، بلکہ ہر طرح کا۔ اسی لیے واہ ویلا مچانے کی ضرورت نہیں۔ اس کے قریب ہوتے کمر میں ہاتھ ڈالے گھمبیر لیکن سخت لہجے میں بولا۔ دلکش کا دل بری طرح دھڑکے گیا۔ اس بار اس میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ زرغام کو جھٹک سکے۔ اس کی خاموشی اور بنا کسی مزاحمت پہ زرغام نے خود ہی اسے چھوڑ دیا اور باتھ روم کا رخ کیا۔ وہ اس لڑکی کی آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں پر زچ ہوتا تھا، بس ہر وقت آنسو بہانے کا موقع تلاشتی رہتی تھی۔ وہ فری ہو کے باہر آیا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اگر دماغ اپنی جگہ پر ہے تو کافی صبح ہو گئی ہے اور ہمارے ہاں صبح صبح ناشتہ کیا جاتا ہے، جائیں فریش ہو جائیں، نیچے موریں انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ فجر کی نماز کے لیے گھڑی پر وقت دیکھتا لب بھینچتے بولا۔ آج پہلی بار اس کی فجر قضا ہوئی تھی، لیکن پھر بھی وہ ادا کرنے کی غرض سے کمرے سے منسلک پریئر روم میں چلا گیا۔ دلکش منہ بناتے باتھ روم کا رخ کر چکی تھی۔ اب وہ کسی اور ڈریس میں تھی، وہ بھی پیور پٹھانیوں والا ڈریس تھا۔ اسے ان سب ڈریسز سے الجھن سی ہونے لگی تھی، لیکن اس وقت اس کی مجبوری تھی۔ اسے وہی سب زیب تن کرنا تھا جو شاید زرغام کی دلہن کے لیے گئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی ان دونوں کا بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، لیکن نعمان صاحب کی بے صبری کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جیسے ہی دلکش کو زرغام کے ساتھ نیچے آتا دیکھا تو انہیں جیسے سکون سا محسوس ہوا۔ بیٹی کے چہرے پر اگر خوشی کا رنگ دکھائی نہ دیا تو ملال بھی نہیں تھا۔ السلام علیکم،
زرغام نے آگے بڑھ کر خوشی سے مورے کو سلام کیا۔ جیتے رہو بچے، وہ بھی اسے پیار کرتے دل سے بولی۔ دلکش نے بھی آگے بڑھ کر سلام کیا تو سیدہ بیگم نے اسے بھرپور پیار کیا۔ سب سے سلام کے بعد وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے لگے، کیونکہ خان حویلی میں کھانے کے دوران کوئی بھی بات کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ سب ناشتے کے دوران ایک دوسرے کو گہری اور معنی خیز نظروں سے دیکھتے رہے، جبکہ دلکش سر جھکائے برائے نام ناشتہ کر رہی تھی۔ پٹھانی والے لباس میں دلکش کو دیکھتے منہا کو الجھن ہو رہی تھی۔ نعمان بھائی صاحب، آج رات کا ولیمہ ہے تو الحمدللہ سب تیاریاں مکمل ہیں، اور آپ آج جانے کی باتیں کر رہے ہیں۔ ناشتے سے فری ہوتے ہی سیدہ بیگم نے نعمان صاحب سے کہا تو دلکش نے حیرت اور پریشانی سے باغ کو دیکھا۔ آپا، ایک بہت ضروری کام آن پڑا ہے، جانا ضروری نہ ہوتا تو کبھی نہ کہتا۔ میں اپنی بچی سے بہت پیار کرتا ہوں، اس کو میں نے اللہ اور رسول کے بعد آپ کے حوالے کر دیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس کا بہت خیال رکھیں گی۔ نعمان صاحب کے الفاظ دلکش کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے فوراً اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ آنکھوں میں آنسوں کا طوفان امڈ آیا تھا۔ وہ اب کمرے میں آتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ماں باپ کے یوں جانے پر وہ بہت پینک ہو رہی تھی۔ نعمان صاحب اور فریدہ بیگم، منہا، معید سب اس کے روم میں آتے اس کو روتے دیکھ پریشان ہو گئے تھے۔ دلکش، میری بچی رو مت، اللہ کے فیصلوں کو دل سے قبول کر لو بیٹا۔ وہ پھر سے اسے سمجھانے لگی۔ مما، مجھے چھوڑ کر مت جائیں، میں نے آپ کے ساتھ جانا ہے پلیز، وہ روتے ہوئے التجائی انداز میں بولی۔ بیٹا، اب یہی آپ کا گھر ہے اور خاندان کی بہو ہیں آپ، اکلوتی بہو، اس علاقے کے سردار کی بیوی، سب کی سردارنی۔ اپنا رتبہ پہچانو۔ جب اللہ نے اتنی عزت مرتبے سے نوازا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ ہر کام میں اللہ کی بہتری چھپی ہوتی ہے، بس خود کو تھکاؤ مت اور رونا بند کرو میری شہزادی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نعمان صاحب نے اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ پھیرا تو وہ شکوہ کنہ نگاہوں سے باپ کو دیکھتی ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ باپ سے جنونی محبت کرتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ اپنے آپ کو نکاح کے لیے پیش کر دیا۔ منہا بہن سے ملی تو دونوں ہی رو دیں۔ آپ کے بنا واپس جانے کا سوچا تک نہیں تھا۔ منہا کی بات پر دلکش کا دل پھر سے بھر آیا۔ پلیز بابا جان رک جائے نا، کل چلے جانا، وہ التجا کر رہی تھی۔ بیٹا، آفس سے کال آئی ہے، ایمرجنسی بلایا ہے، کل صبح میٹنگ ہے، آج جائیں گے تو کل صبح پہنچیں گے نا، ورنہ آپ کو تو پتہ ہے ہم نے ابھی اور رہنا تھا، اسے سمجھاتے ہوئے بولے، اور پھر وہ دلکش سے ملتے باہر آئے۔ سیدہ بیگم سے ملاقات کے بعد وہ زرغام سے مل رہے تھے۔ بیٹا، میری بیٹی تھوڑی سی جذباتی ہے لیکن دل کی بہت اچھی ہے، امید کرتا ہوں سب سنبھال لو گے، وہ اسے دیکھتے پیار سے بولے تو وہ اس بات میں سر ہلا گیا اور پھر وہ سب چلے گئے دلکش کو وہیں چھوڑ کر۔ دلکش کا دل کتنی بری طرح دکھا وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ سارا دن وہ اپنے کمرے میں بند رہی۔ رات کو ولیمے کے لیے اسے 2 لڑکیاں اور 3 ملازمائیں تیار کرنے کے لیے آئیں۔ ولیمے کی تقریب خان حویلی میں ہی رکھی گئی تھی، لیکن بہت شاندار پیمانے پر کہ دیکھنے والی ہر آنکھ خیرہ رہ گئی۔ ولیمے سے فارغ ہوتے ہی دلکش کو روم میں پہنچا دیا گیا۔ اسے اپنے ماں باپ کی شدت سے یاد آ رہی تھی، انہیں فون کرنا چاہتی تھی، ان سے بات کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کے پاس موبائل نہیں تھا۔ یہی سوچتے وہ کمرے سے نکلی اور فریدہ بیگم کے کمرے کا رخ کیا۔ ابھی وہ اندر داخل ہوتی کہ اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ یہ سب ایسے ہی ہونا لکھا تھا، دلکش کو ہمارے خاندان کی بہو ہی بننا تھا۔ پیر صاحب نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ دل نام کی لڑکی ہی زرغام کو بچا سکتی ہے مورے۔ پیر صاحب نے صاف لفظوں میں کہا تھا کہ دل نام کی لڑکی ہی زرغام کو بچا سکتی ہے۔ مورے، آپ کی بات درست ہے، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن آپ نے اس سب کے لیے ایک بہت بڑی رقم نعمان انکل کے بینک اکاؤنٹ میں کیوں ٹرانسفر کی؟ وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ بیٹا، انہیں پیسوں کی ضرورت تھی، میں نے ان کی مدد کی۔ سیدہ بیگم کی بات پر دلکش کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا۔ ضرورت؟ مورے سچ بتائیں، پیسوں کے بدلے بیٹی کی شادی کر کے گئے ہیں نا وہ؟ کیوں کیا ایسا انہوں نے؟ میں مانتا ہوں کہ دلکش ایک اچھی لڑکی ہے اور مجھے وہ بہت پسند بھی ہے، اللہ نے اسے میرے نصیب میں لکھ دیا۔ اللہ کی اس دین پر میں بہت خوش اور مطمئن ہوں، لیکن جو چال کھیلی گئی ہے اس سے خوش نہیں۔ آپ جانتی ہیں جب یہ سب دلکش کو پتہ چلے گا تو اس کے دل پر کیا بیتے گی؟ زرغام کے الفاظ پر دلکش کی مزید سننے کی ہمت مفقود ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ بیٹا، اسے کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، اس لڑکی سے آپ کا رشتہ ختم کر کے دلکش سے جوڑنے کا پیر صاحب کا ہی حکم تھا، اسی لیے
نعمان بھائی نے اس رشتے کی دل سے رضامندی دی، تبھی یہ نکاح ہوا۔ آپ اس بات کو یہیں ختم کریں۔ اور ابھی ان کے الفاظ منہ میں تھے کہ انہیں دروازے پر کچھ گرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں چونکے۔ دلکش کو گرا دیکھ سرغام کا دل حلق کو آیا۔ فوراً آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور بستر پر لٹایا۔ کہیں اس نے سب کچھ سن تو نہیں لیا؟ سیدہ بیگم کا دل ہولنے لگا۔ ان کی بات پر سرغام کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس جاگا۔ وہ آئی سی یو کے باہر کھڑا اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے دعا گو تھا، جو اس وقت زندگی سے اچانک موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ اس کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ سرغام بہت پریشان تھا۔ اسے سب میں اپنا آپ بھی قصوروار محسوس ہو رہا تھا۔ گھر میں جائے نماز بچھائے اللہ سے دعا گو، سیدہ بیگم اللہ سے رو رو کر دلکش کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ انہیں دل و جان سے عزیز تھی۔ اس کو یوں تکلیف میں دیکھ وہ خود بھی تکلیف سے دوچار ہو رہی تھی۔ دلکش کو یوں اچانک سب پتہ نہیں چلنا چاہیے تھا۔ اللہ کی کرنی اور ڈاکٹرز کی انتھک کوشش سے دلکش کو ہوش آ گیا تھا۔ کافی وقت گزر گیا تھا۔ فجر کی اذان کانوں میں پڑی تو سرغام وضو بناتا نماز ادا کرنے چلا گیا۔ کافی دیر وہ اللہ کے حضور سجدہ ریز رہا۔ آج اگر دلکش کو کچھ ہو جاتا تو وہ خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ وہ واپس ہاسپٹل آیا تو ڈاکٹر سے دلکش کا پوچھا، جنہوں نے یہی بتایا کہ وہ ٹھیک ہے اب، لیکن وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی۔ اس کی خاموشی پر ڈاکٹرز نے اس کے شوہر سرغام خان کو اس کے پاس اندر بھیجا تاکہ وہ اس سے بات کر سکیں۔ اس کی مسلسل خاموشی بھی ٹھیک نہیں تھی۔ سرغام کو دیکھ کر اس نے اپنے چہرے کا رخ پھیر لیا۔ سرغام نے اس کے قریب بیٹھتے اس کا ہاتھ تھاما تھا، جسے اس نے چھڑایا نہیں تھا۔ ناراض ہو؟ اسے بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ بظاہر وہ اب پرسکون تھی، لیکن خاموش، بالکل خاموش۔ معاف نہیں کرو گی؟ وہ اب اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ وہ گاؤں کا سردار سرغام خان ایک عام سی لڑکی سے معافی مانگ رہا تھا، لیکن وہ لڑکی عام نہیں تھی، وہ خاص تھی، بہت خاص، کیونکہ وہ سردار کی سردارنی تھی۔ سرغام نے اس کے ہاتھوں پر لب رکھے تو وہ اپنی آنکھیں میچ گئی۔ دل میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھیں۔ وہ باپ جسے سب سے زیادہ وہ اس دنیا میں محبت کرتی تھی، چند پیسوں کے لیے وہ اسے یہاں چھوڑ گئے۔ وہ سب کچھ بھلا سکتی تھی، لیکن ایک یہ بات وہ مرتے دم تک نہیں بھلا سکتی تھی۔ پر سرغام کو وہ ایک موقع دے گئی جس نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ دلکش، فون کال آ رہی ہے، اٹینڈ کر لو۔ سرغام نے اس کے موبائل پر آتی کال دیکھ کر کہا، آپ کر لیں بات، مجھے نہیں کرنی۔ وہ سرد و سپاٹ انداز میں بولی۔ کال اس کے ہر دل عزیز بابا کی آ رہی تھی، لیکن وہ ان سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ان کی شادی کے 2 ماہ ہو چکے تھے اور ان 2 ماہ میں وہ کافی حد تک سنبھل گئی تھی اور خود کو سرغام کے رنگ میں رنگ بھی لیا تھا، جس طرح کی وہ اپنی دلہن چاہتا تھا۔ لیکن سرغام نے اس کی ساری سوچوں کو غلط ثابت کر دیا۔ اسے موقع دے کر، بنا اس کی اجازت کے، اب تک اس نے دلکش سے نزدیکی نہیں بنائی تھی۔ اس کے پہننے اوڑھنے پر پابندی بھی نہیں لگائی تھی۔ وہ جو چاہے پہن لیتی۔ ہاں، باہر جانے کے لیے ڈرائیور ساتھ ہوتا تھا۔ وہ اکیلی کہیں نہیں جا سکتی تھی۔ جانا بھی کہاں تھا؟ وہ یہاں کسی کو جانتی ہی نہیں تھی۔ اس تمام عرصے میں وہ سیدہ بیگم کو تو معاف کر گئی، لیکن اپنے بابا کو معاف نہ کر سکی، جنہوں نے چند پیسوں کی لالچ میں اپنی بیٹی کا سودا کر دیا۔ دل، انہیں معاف کر دو۔ سرغام کی دھیمی آواز پر وہ اس کی جانب شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس کے لیے ایک دوست، ایک ہمدرد ثابت ہوا تھا۔ دونوں کے بیچ ابھی بھی میاں بیوی کا رشتہ ابھی بھی نہیں بن پایا تھا۔ دلکش کے گریز کی وجہ سے سرغام اسے کچھ وقت دے رہا تھا۔ کس طرح، یہ وہی جانتا تھا، لیکن وہ اس پہ خود کو زبردستی مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کی مینٹلی کنڈیشن بھی ابھی تک سٹیبل نہیں ہو سکی تھی، اور ابھی تک وہ اپنے بابا کو معاف بھی نہیں کر پائی تھی اور نہ ان سے ملنا چاہتی تھی۔ آپ کے لیے یہ سب کرنا آسان ہوگا سردار صاحب، میرے لیے نہیں۔ پلیز مجھے مجبور نہ کریں، مجھے نہیں تعلق رکھنا ان سے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ کال بند ہو چکی تھی۔ اچھا، مجھ سے رکھنا ہے؟ اس کا دھیان اپنی طرف دلاتا پوچھنے لگا۔ ایک آپ ہی سے تو تعلق ہے، اور ہے کون میرا اپنا؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ یار بس آنسو مت بہانا، مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ وہ اس کے آنسو پونچھتے ہوئے پیار سے کہہ رہا تھا۔ خود آ جاتے ہیں، وہ روتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اچھا سنو، تمہارے لیے کچھ خاص لایا تھا میں آج۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے نظروں کے فوکس میں لیتا بولا، سردار جی، آپ نے مجھے اتنا مہنگا آئی فون لے دیا، اب اور کیا لے کے آئے ہیں؟
وہ مسکرا کر بولی تھی، یار وہ تو جرمانہ تھا نا، تمہارا فون بھی تو توڑا تھا، اور اس دن جو تمہاری آنکھوں کے آنسو دیکھے تب سے تمہارے ان آنسوؤں پر تمہارے سردار کا دل ڈول جاتا ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے محبت سے بولا، پوچھو گی نہیں کیا لایا ہوں؟ آپ خود ہی بتا دیں۔ وہ اترا کر بولی تو زرغام اپنی جگہ سے اٹھتا کبٹ سے ایک پیکٹ نکال لایا۔ میں ہمارے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں دل، امید کرتا ہوں اب تمہیں مجھ پر اتنا اعتبار ہو گیا ہوگا کہ تم بھی اس رشتے کے تقاضے کو سمجھو گی۔ وہ گھمبیر لہجے میں کہتا دلکش کے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ وہ اس سے کیا ڈیمانڈ کر رہا تھا وہ اچھے سے جانتی تھی، لیکن اس کے اندر کچھ ڈر ابھی بھی باقی تھا۔ وہ پیکٹ زرغام کے ہاتھوں سے لیتی نظریں جھکا گئی۔ دل، میں چاہتا ہوں تم دل سے اس رشتے کو نبھاؤ۔ اور ابھی وہ مزید بات کرتا کہ اس کے موبائل پر نعمان صاحب کی کال آنے لگی۔ میں آتا ہوں۔ وہ اسے پیار سے دیکھتا کمرے سے منسلک دوسرے روم میں چلا گیا، جبکہ دلکش دل پر ہاتھ رکھے اس پیکٹ کو کھولنے لگی جس میں دیدہ سے بلیک کلر کی بہت ہی نفیس سی ساڑی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دلکش کے ہاتھوں میں پسینہ جمع ہونے لگا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور دلکش کی خوبصورتی کو بھی مزید اجاگر کرنے والی تھی، پر اب اسے بھی اس رشتے کو نبھانا تھا۔ جب ساری زندگی رہنا ہی ادھر تھا تو وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتی تھی۔ زرغام کے آنے تک وہ ساڑی زیب تن کیے ہوئے آئینے کے سامنے کھڑی ہلکا پھلکا میک اپ کر رہی تھی۔ اس کا رنگ روپ اس بلیک ساڑی میں کندن جیسا دمک رہا تھا۔ آئینے میں خود کو دیکھتے ہوئے وہ خود بھی شرما رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ پلٹی نہیں تھی لیکن اس کی پلکیں جھک گئی تھیں۔ زرغام اسے بلیک ساڑی میں دیکھتا سب کچھ ایک پل کو بھول گیا۔ نعمان صاحب نے اسے اپنا سفارشی بنایا تھا کہ وہ دلکش کو ان سے بات کرنے پر راضی کرے کہ وہ انہیں معاف کر دے، پر ابھی وہ کسی کے متعلق کوئی بات کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں تھا۔ دلکش اس کے لیے تیار ہوئی تھی، دل سے اس کے اور اپنے تعلق کو اپنا رہی تھی۔ زرغام کے دل کے لیے اس سے بڑھ کر خوشائن بات اور کیا ہو سکتی تھی؟ وہ اس کے کھلتے رنگ روپ کو اپنی لائی ہوئی ساڑی میں دیکھ دم بخود رہ گیا۔ یو آر لکنگ سو بیوٹیفل دل۔ اس کی جانب جھکتا اس کے گال پر ایک بوسہ دیتا پیچھے ہٹا۔ شرم و حیا سے دلکش کی پلکیں عارض پر سجدہ ریز ہوئی تھی۔ آپ نے پھر مجھے کاٹا؟ وہ گال پر ہاتھ رکھے خفگی سے بولی۔ زرغام نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے کاٹنا کہتے ہیں؟ پاگل، یہ پیار ہے۔ وہ اس کو محبت سے دیکھتا بولا۔ اچھا تو کاٹنا کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی مونچھوں کی چبھن کو کانٹے سے تشبیہ دے رہی تھی۔ کانٹا؟ وہ معنی خیزی سے اسے دیکھتا اس کی کمر پر ہاتھ ڈالے اسے خود سے قریب تر کرتا، اپنے سینے میں بھینچتا، اس کے لبوں کو نشانہ بنا گیا۔ اسے اس قدر وارفتگی سے اپنے لبوں پر تسلط جماتے دیکھ وہ جی جان سے کانپی تھی۔ پیچھے ہٹتے وہ دانتوں سے اس کا بلائی لب ہلکا سا کاٹ گیا۔ دلکش نے خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ نے میری لپسٹک کھا لی ہے۔ اب کی بار اپنے اوپر نیا الزام لگتے دیکھ زرغام کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ میں نے تمہیں بتایا ہے کاٹنا کسے کہتے ہیں، لیکن شاید تمہیں ابھی بھی نہیں پتہ لگا کہ کاٹنے کا درد کیسا ہوتا ہے۔ لیٹس کم ہیئر بیبی۔ وہ اسے کھینچ کر اپنی گود میں بھر گیا۔ زرغام، وہ گھبرا سی گئی۔ سردار، سردار ہوں، وہ اس کی ناک سے ناک رب کرتا گھمبیر لہجے میں بولتا، اس کو مکمل چپ کروا گیا۔ بستر پر لے جاتے وہ اس پہ آج گھٹا بن کر چھا رہا تھا، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ حق حلال کا تعلق جوڑتی، خوش اور مطمئن تھی۔ وقت گزرتے شاید وہ سب نصیب کا لکھا سمجھ کر اپنے بابا کو بھی معاف کر دیتی، لیکن یہ اللہ جانتا تھا کہ اس کا دل پتھر سے موم کب ہونا تھا۔